اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلا رہا ہے جو زبانی تو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام اگلی کتابوں پر اور اس قرآن پر بھی ایمان ہے، لیکن جب کبھی کسی مسئلہ کی تحقیق کرنی ہو، جب کبھی کسی اختلاف کو سمیٹنا ہو، جب کبھی کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہو تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ اس آیت میں ان دو شخصوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جس میں کچھ اختلاف تھا۔ ایک تو یہودی تھا اور دوسرا انصاری۔ یہودی تو کہتا تھا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کرا لیں، اور انصاری کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ اس آیت میں ان منافقوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان منافقوں کے بارے میں جو مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن در پردہ احکام جاہلیت کی طرف جھکنا چاہتے تھے۔ یہ آیت ان تمام واقعات پر مشتمل ہے جو ہر شخص کی مذمت اور برائی کا اظہار کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے، اور یہی مراد یہاں طاغوت سے ہے، یعنی کہ طاغوت قرآن و حدیث کے سوا کسی اور چیز یا شخص سے اپنا فیصلہ کروانے والے لوگ، اور صدور سے مراد تکبر سے منہ موڑ لینے والے لوگ۔ قرآن میں آتا ہے یعنی جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کی فرما برداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی پر ہی اڑے رہیں گے۔ ایمان والوں کا یہ جواب نہیں ہوتا بلکہ ان کا جواب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، انما کان قول المؤمنین، یعنی ایمان والوں کو جب اللہ اور رسول کے فیصلے اور حکم کی طرف بلایا جائے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تہ دل سے قبول کیا۔ اور پھر ان منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے گناہوں کے باعث جب تکلیفیں پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے عذر معذرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور قسمیں کھا کر اپنی نیکی اور صلاحیت کا یقین دلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے سوا دوسروں کی طرف ان مقدمات کو لے جانے سے ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ذرا دوسروں کا دل رکھا جائے، آپس کا میل جول نبھ جائے، ورنہ دل سے کچھ ہم ان کی اچائی کے منعقد نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یعنی تو دیکھے گا کہ بیمار دل یعنی منافقین یہود و نصارہ کو باہم دوستیاں کرواتے ہیں اور ان کی دوستی مضبوط کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے اختلاف کی وجہ سے آفت میں پھنس جانے کا خطرہ ہے، بہت ممکن ہے کہ ان سے دوستی کے بعد اللہ تعالیٰ فتح دے یا اپنا حکم کوئی نازل فرما دے اور یہ لوگ ان ارادوں پر پشیمان ہونے لگے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو ذرا سلمہ ایک کاہن شخص تھا، یہود اپنے بعض فیصلے ان سے کراتے تھے۔ ایک واقعہ میں مشرکین بھی ان کی طرف دوڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ یعنی منافقین کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو کامل ہے، اس پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مخفی نہیں ہے، ان کی ظاہر و باطن کا اسے علم ہے۔ تو اہل علم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ان سے چشم پوشی کر، ان کے باطنی ارادوں پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کر، ہاں انہیں نفاق اور دوسروں سے شر و فساد میں وابستہ رہنے سے باز رہنے کی نصیحت کرو اور ان کے دل میں اتر جانے والی باتیں ان سے کہہ دیا کرو، بلکہ ان کے حق میں نیک دعائی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔